سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات ابھی تک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کسی کے احسان کیوں اٹھائے، 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 کسی کو حالات کیوں بتائے، 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 تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے تم ہی دو، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگے تم ہی دو، تمہارے در سے ہی لو رسول اللہ یا حبیب اللہ، تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگے تم ہی دو، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، عمل کی میرے اساس کیا 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 ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، ندامت کے پاس کیا ہے، بجز ندامت
سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، اس پہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے بے شک بے شک بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب۔ اس بات کو انتہائی مختصر طریقے سے یاد دہانی کراتے ہوئے کہ اس صحابی کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا جو رات بھر جو ہے وہ نوافل ادا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، اور صبح سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کی شادی ہو گئی، تو اس پہ بھی ان کے والد نے آ کے ان کی شکایت لگائی، کیونکہ ان کی زوجہ جو تھی انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ بھی رات کو نوافل پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ پھر آرگومنٹ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر طے یہ ہوا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن نہیں رکھیں گے۔ یہ لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جب نبی سامنے ہو، ہائے 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 ہائے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون لوگ ہوتے ہیں؟ نبی سامنے ہو۔ پھر بھی یہ میں لالچ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ ایکسلنس کا لفظ استعمال یہاں پہ کرتے ہیں۔ ایکسلنس صحابہ کی یہ دیکھیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اب یاد دہانی کس کو کرا رہے ہیں؟ جس نے خود بتایا ہے، وہ جو پچھلے لوگ تھے، پچھلے نبی تھے، پچھلے پیغمبر تھے، ان لوگوں کی عمریں کتنی لمبی تھی، کوئی 950 سال رہا، کوئی 700 سال رہا، تبلیغ کے لیے کتنا وقت ملا۔ یا رسول اللہ، ہماری عمریں بڑی کم ہیں، تو ہمارے لیے عبادت کا وقت کم ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ اب اس بات کو اللہ نے کہیں چھوڑا نہیں، اور کیا بات نازل فرمائی، کہا کہ تمہیں رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کا مطلب ہوتا ہے آخری 10 دن، اس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر دی جائے گی۔ اور کیا سمجھتے ہو تم، یہ کیسی رات ہے؟ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اب یہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ جو عربی لغت سمجھتے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا، میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ ہمیشہ جو بھی ملٹیپل ہوگا نا، وہ کروڑ ارب میں نہیں ہوگا، وہ تھاؤزنڈز میں ہوگا، 1000 میں ہوگا۔ 1000 کا مطلب صرف 1000 نہیں ہے، 1000 کا مطلب ہے کمال تعداد میں۔ تمہیں کیا پتا یہ کیسی رات ہے، تاکہ اس رات میں جب تم عمل کرو تو تمہیں جو اس کا اچھر ملے وہ برابر جائے یا نہ جائے، لیکن بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ عمر تو ہم نے کم پائی، لیکن عبادت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پورا وقت دیا۔ اسی شب کو، جو کہ آج اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اور 1 گھنٹے کے بعد لگ جائے گی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ قدیر اوان صاحب ہوں گے منارہ سے، ان سے بات کریں گے پیر صاحب سے۔ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، السلام علیکم سر۔ اور ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب کراچی سے کریں گے۔ سب سے پہلے ان دوستوں کی اجازت سے، ان بزرگوں اور علماء کی اجازت سے، دوست میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے ان لوگوں کے چرنوں سے، ان کے قدموں کے خاک سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سیکھتا رہوں گا۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے علماء سے سیکھی ہے وہ یہ کہ گفتگو کرنے کا انداز بغیر کسی جھگڑے کے، اختلاف کو کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے باوجود آپ صحت مند گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ قدیر اوان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قدیر بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قدیر بھائی، یہ جو طاق راتیں ہیں اس کی تلاش کرو، یہ تقریباً کچھ 40 کے قریب مجھے اندازہ ہے، اگر صحیح تو یہ روایتیں جو ہیں اس پہ موجود ہیں، اور اللہ نے رکھا بھی اس کو پوشیدہ کہ طاق رات کو آخری عشرے میں حاصل کرو اور اس کو تلاش کرو۔ پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ ہم نے تلاش کرنا کیا ہے، اور پھر یہ فرما دیجئے کہ ہم نے تلاش کرنا کیسے ہے۔ بہت شکریہ محترم۔ بنیادی طور پر جب تخلیق انسانی کو دیکھیں گے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر جب آپ رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے تمام امتوں کو اس کا حکم عطا فرمایا، سابقہ امتوں۔ پھر اس کے انعام میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو سکو، وہ خصوصی تعلق جو بندگی کا ہے وہ نصیب ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جب آپ آئیں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے تو بے شک اس پر بے شمار روایات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ام المومنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو اس تلاش میں دو پہلو. پہلا حصہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے بھلا دیا گیا. اب سال بھر کی راتوں میں کل 5 راتیں، یہ جستجو کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کریم نے اپنا کلام نازل فرمایا، اسے مخصوص فرمایا، اور اس کے اجر میں فرمایا اس کا ایسا اجر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس کی تلاش کے جو دو پہلو عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ جو 5 راتیں ہیں اور ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ نہ کرے کہ اگر ایک حکم ہوتا اور ہم اس کی تکمیل نہ کر سکتے تو کتنا بڑا امتحان ہو جاتا. اللہ کریم نے اس عطا میں بھی رعایت عطا فرمائی کہ ایک ایسی آسانی جس میں مجھ جیسے کمزور خطا کار کے لیے ایک رعایت کی عطا فرمائی. پھر اس کی عبادت میں جو اس کا اجر اور ثواب ہے، اللہ کریم کی رضا ہے، اور وہ بندگی کی منازل کا نصیب ہونا ہے جو مقصد تخلیق. اس کو پا لینے میں پھر اسی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سمجھ آ جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے جو دعا ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ وہ دعا ہے، اسے پڑھا جائے. اور جب اس دعا کے ترجمے کو دیکھیں تو بندہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک میرا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تحب العفو تجھے محبوب ہے معاف فرما دے، فاعف عنی مجھ سے درگزر فرما. تو پھر اپنی کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو عبادت کے حوالے سے جیسے رمضان المبارک کی فضیلت میں بیان فرمایا گیا کہ روزے کا رکھنا اللہ کی رضا کے لیے اور قائم الليل کے رات کو اللہ کی عبادت کرنا ساری غلطیاں اور گناہ معاف ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اس رات کا پا لینا اپنی بندگی سے وہ آشنائی ہے جو اس رات کے بعد جتنی فرصت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ تبدیلی نصیب ہو جائے جس کی تربیت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا بڑی صحیح بات ہے حضور. یہ فرمائیے کہ اگر یہ رات کسی کو ملتی ہے تو اس کو علم کیسے ہوگا کہ اس کو یہ رات نصیب ہو گئی؟ اور اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو کیا یہ عمومی طور پہ ایک فرد کو ہی نصیب ہوتی ہے یا سب کو نصیب ہو جاتی ہے اگر ایک کو بھی نصیب ہو گئی؟ 5 راتیں ہیں جی. اس میں جو علماء پھر خصوصاً صوفیاء جب اس پر بحث فرماتے ہیں تو وہ یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا یہ فرمانا کہ ان 5 راتوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں ہو. اب اس خطے میں جتنی مخلوق ہے وہاں بارش برس رہی ہے، کرم احسان ہو رہا ہے. اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو ایسی زمین جس میں رویدگی پھوٹتی ہے، اس سے بے شمار سبزہ پھوٹتا ہے، اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، پھر وہیں اسی زمین پر پتھر بھی ہوتے ہیں جن پر بارش برستی ہے، وقتی طور پر گیلے ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہیں تعفن زدہ شے ہو تو وہاں جب بارش برستی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہاں سے رویدگی ہو، وہاں تعفن پیدا ہو جاتا ہے. تو برسنا عام ہے. اب اس کا نتیجے کا جو انحصار ہے، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ بندہ اپنی کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کے حضور پیش ہو تو معافی بھی نصیب ہوتی ہے، وہ سارا تعفن بھی ختم ہوتا ہے، خوشبوئیں بھی نصیب ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم اکثر بات کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں عمل صالح میں کہ جی اجر اور ثواب نصیب ہوگا اور اللہ کریم آخرت میں اس کا اتنا اجر فرمائیں. بے شک آخرت میں اس کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، ساری باتیں. لیکن وہ ایسا قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دو. یہ بات اللہ کو پسند ہے، نبی کریم نے یہ فرمایا. اب بندے مومن کی اس عبادت کی موقع کی جو اجرت ہے اس کا مزاج کا ڈھل جانا اس پسند میں جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، ان حصوں سے رک جانا. اگر مل گئی ہے تو اس کے مزاج کا اس میں ڈھل جانا. واہ.
یہ وہ مزدوری ہے نا جی جو موقع پر نصیب ہو رہی ہے. واہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے رکوع سجود جو ہے انہیں شرف قبولیت نصیب ہو تو پھر وہ لقمہ حرام بھی کھا رہا ہو، اس کی زبان سے نہ صرف مخلوق بہن بھائیوں تک کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کا کردار ایسا ہو جس سے معاشرے کو تکلیف پہنچے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. چونکہ بندے مومن کا تو جو کردار ہے وہ ایسا ہے کہ اپنا معاشرہ تو کیا، دنیا کے کسی خطے میں، کسی قوم میں، کسی مذہب کے لوگوں میں وہ کردار چلا جائے تو ہر ایک کے لیے اس سے بھلائی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے اشارہ فرمایا نا، اشارہ کیا فرمایا آپ نے، تو اس پہ بیان فرما دیا نا قدیر بھائی کہ جو ملتی ہے کسی کو یہ شب، اس کا جو مزدوری ہے جو فوری طور پہ آخرت میں نہیں، جو اس وقت جو مزدوری ملے گی وہ اس کے اخلاق کی وہ تبدیلی ہے. میں اس بات کو ایمان کی حد تک سچا مانتے ہوئے اگر اب پاکستان کو یا امت کو دیکھتا ہوں تو فلسطین کے حالات دیکھیے کہ کس طرح سے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں، حکومت کو دیکھیے کہ کیا حالات ہیں، کووڈ-19 کے دیکھیے کیا حالات ہیں، پاکستان کو دیکھیے لاک ڈاؤن ہے، افراتفری کا انتظام دیکھیے، وہ دودھ جس کو ہم اللہ کا نور کہا کرتے تھے وہ کیمیکل زدہ ہو گیا، بچوں کو پلانے کے قابل نہ رہا. وہ لوگ جو کہ 5 وقت کے 6 وقت کے بلکہ نمازی ہیں، وہ آج کووڈ کے جو اکوپمنٹس ہیں ماسک سے لے کے آکسیجن تک اس کو بلیک کرنے میں ہے. تو میں یہاں پہ کیا یہ بدگمانی کروں کہ ہمیں راتیں نصیب نہیں ہو رہی یا عبادتیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہمارے میں مزاج میں تبدیلی قدیر بھائی کیوں رونما نہیں ہو رہی؟ بات یہ ہے بلال بھائی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہدی علیہ من یونیب، اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے جو انابت کرتے ہیں، جنہیں جستجو ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری بے عملی میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر بندگی کی وہ جستجو ہے صحیح، ہمیں چاہیے کیا. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے جیسا کوئی چاہتا ہے اسے ویسا ملتا ہے، اس میں اگر کوئی دنیا چاہ رہا ہے تو کچھ حصہ اس کا اسے جیسا مل گمان جائے گا، کرو گے. واہ. اور آخرت کا کوئی حصہ چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے آخرت کے حصے کے لیے انحصار یہاں پہ کردار پر ہے. اور جس کردار کی آپ بات کر رہے ہیں، میں عموماً دوستوں احباب میں بھی بیٹھے یہ بات عرض کرتا ہوں، اسفار کا بھی موقع ملا ہے، پوری دنیا میں تقریباً سفر کا موقع ملا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جب بھی مثبت قدم کی بات کرتے ہیں ہم نتیجے پر بحث کرتے ہیں. اب نتیجہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں، ہمارے اختیار میں ہے کردار کا اختیار کرنا جس پر نتیجے کا انحصار ہے. نہ کردار پر بحث کرتے ہیں، نہ اسے اختیار کرنے پر ہم راضی ہوتے ہیں، ساری بحث نتیجے پر کرتے ہوئے پھر محفل برخاست ہو جاتی ہے. تو پھر اس سے کیا تبدیلی رونما ہو؟ قدیر بھائی میں آپ کی توجہ اس طرح دلواؤں، دیکھیے مجھے کوئی شخص کہے نا کہ میرے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت ہے، تو مجھے یقین کریں میرے دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اپنے والدین سے اولاد سے محبت ہے. جب نبی کی بات آئے گی تو میں کہوں گا میرے ماں باپ اور میری اولاد نبی پہ قربان، اور اس پہ میں ایک لمحہ نہیں لوں گا سوچنے کے لیے. لیکن جب اخلاق کی بات آئے گی، جب شب قدر کی پہچان کی بات آئے گی، جب کردار کی اس اجرت کی بات آئے گی جو رب تعالیٰ مجھے دیتا ہے، تو ہم تو نبی کے نام پہ بھی اشتعال انگیزی کی طرف چلے گئے. اب دیکھیے ایران میں ہوا احتجاج، انگلینڈ میں ہوا، امریکہ میں لوگوں نے کیا خوبصورت احتجاج کیا اور اس کو دنیا کے میڈیا نے دکھایا، اور ہم نے جو احتجاج کیا اس بات پہ وہ تو دنیا سے چھپانے والا تھا کہ ہم کہاں چلے گئے. میں ادب سے اور عاجزی سے پوچھ رہا ہوں، روحانی جواب اس پہ دیجیے گا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا ہمیں یہ شبیں مل نہیں رہی، ہماری عبادتوں میں کوئی کسر رہ گئی ہے یا ہمارا رزق حلال نہیں رہا؟ اسی رات کا جو لغوی معنی ہیں انہی میں میں آپ کو جواب عرض کر دیتا ہوں. ایک حصہ جو معنی کا بنتا ہے وہ یہ ہے عظمت و شرافت، یعنی اس رات کا جو معنی ہے اس میں ایک حصہ آتا ہے عظمت و شرافت سے مراد کہ اتنی عظمت والی یہ رات ہے اور اتنی شرافت والی یہ رات ہے کہ وہی عظمت اور وہی شرافت کا پرتو اسے نصیب ہوگا جسے یہ رات نصیب ہوگی. پھر دوسرے جو معنی کیے جاتے ہیں اسی رات کے وہ آتے ہیں اس میں تقدیر اور حکم کے. اب تقدیر اور حکم کے معنوں میں اس رات میں دو پہلو، ایک وہ حصہ
کہ جو اللہ کریم نے اس رات میں مخلوق کے لیے حکم صادر فرمانے ہیں یا جو آسمان دنیا تک احکامات کا پہنچنا ایک حصہ، لیکن اس تقدیر اور اس حکم کا ایسا حصہ بن جانا اس رات کے نصیب ہونے اور اس نصیب ہونے کے نتیجے میں ایک ایسا کردار ابھر کر آئے، چونکہ ہمیں جو بنیادی مثال ہے وہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور قرآن کریم بندے مومن کو اسوہ حسنہ کی مثال دیتے ہوئے ساتھ اسی آیا کریموں میں جو دوسرا حصہ بیان فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنہیں روز معاشر اور اللہ کے حضور پا لینے کا یقین ہو اور وہ ذکر اللہ کثیرہ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کر، یعنی عمل کو اختیار کرتے ہوئے نتیجہ سامنے ہو، اور نتیجے میں جب بندے کا ایمان بالآخرہ جزا و سزا ہر لمحے اس کے سامنے ہوگی محترم بلال بھائی، تو پھر وہ عمل سے پہلے اپنی سوچ کو بھی ترازو میں رکھے گا، نیت کو ٹٹولے گا، اور جو اتنی باریکی سے دیکھے گا تو پھر اللہ کریم غفور الرحیم ہے، ہم خطا کار گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ساری مخلوق گناہ چھوڑ دے، غلطیاں چھوڑ دے، تو اللہ کریم یہ مخلوق اٹھا لے، دوسری مخلوق پیدا کر دے جو غلطیاں اور گناہ کرے اور اس کے حضور گڑ گڑائے اور وہ انہیں معاف کرتا ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم بجائے دوسرے پر بحث کرنے کے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جب انٹرو میں بات کی تو آپ نے ایک بات بڑی مزیدار بیچ میں کی کہ گفتگو کا معیار یہ کہ اس سے بام تفریق پیدا نہ ہو، بام تلخی پیدا نہ ہو، لیکن تعمیر ہوتی رہے۔ تو یہ وہ پہلو ہوتے ہیں جن کا انحصار کلام کرنے والے کے نیا خانے پر ہوتا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے۔ اسی رات کو جیسے حضرت حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سید اللیالی ہے، راتوں کی سردار رات، تو ایسی راتیں بھی نصیب ہوں۔ اور پھر اس میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جستجو کہ جو عبادت کے حکم میں، اب میں فرض نماز نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، رات کو میں تسبیح لمبی لے کر بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر جو فرض چھوڑ کر میں جس رات میں داخل ہو رہا ہوں وہی رات میرے لیے ایک امتحان بن جائے، اور اگر میں کمزور ہوں، نہیں عبادت کر سکتا، اور عشاء اور فجر مجھے باجماعت نصیب ہو گئی تو قیام اللیل میں یہ حکم داخل ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے قدیر رحمان بھائی میرے پاس چند لمحے ہیں، اگر میں آپ کو یہ درخواست کروں، آپ ذرا آج کی شب کی مناسبت سے ہمارے لیے، سب کے لیے، پاکستان کے لیے، امت کے لیے، خاص طور پہ جس وبا میں ہم مبتلا ہیں، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلوائے۔ بسم اللہ۔ آمین آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ بہرحال ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ان 5 طاق راتوں کا تو مالک ہے، ہمارے گمان غلط ہو سکتے ہیں، ہماری کمی بیشیاں، ہم خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ توفیق عمل عطا فرما بار الہ جس میں ہمارے کردار کی تعمیر ہو، ہمارے معاشرے کی تعمیر ہو، ہمارے ملک اور قوم کی بہتری کی تدبیر ہو، اور مخلوق خدا تک اس حق کو پہنچانے کی استطاعت ہمیں عطا فرما بار الہ۔ تو غفور الرحیم ہے، ہمارا حال تیرے سامنے، تو بہتر جانتا ہے۔ ہم تو ایسے کمزور ہیں کہ مانگنا نہیں آتا، اپنی کمزوریوں کو نہیں پہچانتے، لیکن بار اللہ دارالعمل میں ہیں، فرصت میں ہیں۔ یا اللہ ہمیں صالح زندگی عطا فرما، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین زندگی عطا فرما، ایسا کردار عطا فرما کہ یہ قوم متحد ہو، اتفاق ہو، اور یہ اتفاق ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں کام آئے، امت کی بہتری کے لیے کام آئے، اور وہ لوگ جنہیں حق پہنچانا ہے یہ کردار ایسا ہو کہ ان لوگوں تک بھی حق پہنچنے کا سبب ہوتا رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین. قدیر بھائی بہت شکریہ، بہت ممنون، آپ نے بڑی بات کی اور وہ جو کردار کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو معاوضہ ہے وہ فوری طور پہ دنیا میں کردار کی صورت میں اس کو لٹا دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سوچنے کی بات ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، خصوصی طور پہ ہمارے حاکموں کے لیے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اس رات کو اللہ نے کہا کہ میں نے چھپا دیا اور ہم اس کو تلاش کرتے ہیں اور آخری عشرے میں ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے. یہ فرمائیے کہ پھر ہم 27 کو ہی کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ جب شب قدر ایک ہے تو پھر اس کو مختلف راتوں میں کیوں تلاش کرنا ہے؟ مثلا 19 کی رات بھی شمار کی جاتی ہے، 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی. تو فرمایا اسی بہانے بندہ خدا جو ہے اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. بالکل ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر بھی قطعی طور پر نہیں کہا گیا کہ 27 کی ہی رات قدر کی رات ہے. یعنی اس میں غلبے کا پہلو ہے کہ گمان یہ ہے کہ یہی رات ہے. ٹھیک. جس طرح مثلاً بعض روایات 23 کو زیادہ اہمیت دی گئی، بعض 27 کو، تو وہ گمان والی کہ ان کی نسبت اس پہ زیادہ یعنی تاکید کی گئی ہے کہ یہ یقیناً یہ ہمارے لوگوں کا یا بزرگوں کا زیادہ تجربہ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی روایات بھی ہمیں پھر سب کچھ بنیاد تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اصحاب کے عمل کی طرف سے چیزیں. تو لیکن اللہ نے اگر چیز کو واضح ہی نہیں کیا، اچھا خدا نے کئی چیزیں ایسی اس میں خدا تجسس رکھنا چاہتا تھا کہ بندے اس کی طرف متوجہ رہیں. جی وغیرہ تو دیکھو نا، خیر من الف شہر اس کو کہہ دیا گیا، تو اس کے لیے تو کوئی بھی عمل جو قبول ہو جائے، جو شرف قبولیت حاصل کر لے، وہ خواہ اتنا ذرے سے ذرہ کے برابر عمل کیوں نہ، جی وہ کتنا بڑا عظیم ہو جاتا ہے. اور اگر شرف قبولیت حاصل نہ کر جتنا مرضی بڑا کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث ہے. اب اس میں جو خیر من الف شہر کہا گیا نا، جی 1000 تو لفظ کہہ دیا، لیکن 1000 تو کوئی معین نہیں کیا گیا، اس سے خیر کتنا ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں، کوئی حد بندی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھو باجماعت، عشاء کی نماز پڑھو اور اس کے بعد باجماعت فجر کی نماز پڑھو اور بیچ میں کچھ دیر کے لیے آرام بھی کر لو، تو تمہیں ساری شب کا ثواب ہے، ساری شب کا اجر ہے. بلکہ یہ بھی ہے، دیکھو جی یہ تو ان کا لطف و کرم ہے کہ وضو کر کے سو جاؤ تو پوری رات آپ کی عبادت میں بسر ہوگی. تو حضور ایک تصویر جو ساری رات لطف و کرم اس کا اپنا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکلی بس آقت جو وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، ہمارے لیے وہ مستحب سنت قرار دے دی گئی، ہمارے لیے نہیں ہے. جی وغیرہ یہ مشکل تھا. اور پھر آپ اس کے لیے سنت عبادتوں کے لیے کھڑے ہوتے 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 پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ حبیب مجھ سے یہ تیرے ورم جو ہے نہیں دیکھے جاتے، لہٰذا اپنی عبادت میں کمی کر لے. وہ کتنا عظیم عابد ہوگا کہ جسے خود محبوب کہے کہ عبادت میں کمی کر لو. ڈاکٹر صاحب یہ ممکن ہے کہ 27 کی شب جو ہے وہ اجتماعی طور پہ سب دیکھتے ہیں، کوئی شخص یہ محسوس کرے اور ان تمام اشاروں کو پا لے، فرض کیجئے 21 کی شب کو یا 23 کی شب کو، تو اس کے لیے تو شب قدر وہی ہوئی. دیکھیے بات یقیناً، اور اگلے دن کی نشانیاں بھی پوری ہوئیں. اور میں 21 کی بات کر رہا ہوں، 21 کو ساری نشانیاں پوری ہوئی ہیں، صبح دوپہر تک کوئی سورج نہیں تھا. دیکھیے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق وہ تو خداوند متعال کی طرف سے لطف و کرم کی برسات پورے ماہ رمضان میں جاری ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رحمتوں کا نزول نہ ہو رہا ہو. لیکن ان راتوں کو اور آخری عشرے کو یعنی ایک کیونکہ چیز آج ہم سے واپس لی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. آج 27 کی رات آ گئی تو باقی کتنے دن رہ گئے جی. تو گویا کہ جس کے دل میں اس کی عظمت ہے کہ ایک نعمت ہم سے چھن رہی ہے تو وہ زیادہ اور توجہ دیتا ہے عبادت پر. ہم 29 کی رات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹلی بازاروں میں گھومنا شروع کر جاؤ، خریداری کرو، یہ کرو وہ کرو، حالانکہ وہ بھی شب قدر ہے. پھر 30 کی رات یہ اس کو ہم سمجھتے کہ چاند رات ہے، لو ابھی جاؤ جا کے شاپنگ کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ بھی اس کی ساری رات جاگنا، عبادت کرنا، وہ لیلۃ الجائزہ، بلکہ اس کو تو الجائزہ کیا اچھا نام ہے، انعامات کی رات ہے، جائزہ لینا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ صرف بسا اوقات ہم دنیا کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں، مگر نہ سب راتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین موجود ہے. ہمیں ان راتوں میں خدا نے وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ کہا، تم کیا جانو اس کی عظمت کیا ہے.
بے شک جی لہذا تو قادر خیر یہ انداز گفتگو پروردگار کا دیکھ لیجئے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن لے دے کے جدھر سے بھی آئیں گے کہ اگر یہ توبہ ہم نے کرنی ہے تو توبہ کے وہ سارے تقاضے پورے کرنا ہوں گے، صرف زبانی کلامی توبہ اگر نہیں اشرا ہوگا۔ 10 دن کا آخری رکھ دیا اور کہا اس میں تلاش کرو، تو کیا باقی رمضان سے اس کا اجر بھی آخری اشرے کا زیادہ؟ اجر بھی زیادہ ہے، یقیناً اجر بھی زیادہ ہے، بلکہ آخری جو جمعہ ہے، آخری جو رات ہے، اور پھر خاص طور پر آخری دن جو ہے، اس میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جتنا پورے ماہ رمضان میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ ان جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لطف و کرم فرماتا ہے پورے ماہ رمضان میں اس رات میں صرف اسی ایک رات میں اس سے زیادہ آزاد کرتا ہے۔ واہ، تو فرق تو آ گیا نا، کتنا فرق آ گیا، بالکل۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ لمحات بڑھتے جاتے ہیں، جو واقعی عبادت گزار ہیں، جو قائم اللیل ہیں، وہ اپنی عبادتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ جی یہ جو پھر اعتکاف کی عبادت آ جاتی ہے، اعتکاف دیکھیے کتاب ہر چیز کو دنیا کو چھوڑ کے اب صرف خدا کے ہو کر آ جاتے ہیں، اعتکاف میں تو دنیا کے تمام معاملات کو بھی چھوڑ دے، صرف اللہ سے ہم کلام اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں کیا آدمی کسی مجبوری کے تحت اعتکاف گھر پہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اعتکاف کی جو شرائط ہیں جی، ان کو پورا کرنا ضروری، کیونکہ ہر چیز کی شرائط ہے۔ نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا، میں کہ وضو نہ کروں تو نماز پڑھوں، قبلہ رخ ہونا، تو اگر شرائط پوری نہیں کروں گا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے جو فضیلت ہے، سب سے پہلے تو مسجد الحرام صلی اللہ علیہ مسجد خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہے، تیسرے مرحلے پر آتی ہے مسجد کوفہ، جو کوفہ میں مسجد قدیم تھی مساجد مولا علیہ السلام کی مقتل بھی وہاں پر ہے، تمام انبیاء کے مصلی بھی ہیں۔ چوتھے مقام پہ مسجد بصرہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد حکم عام آ جاتا ہے کہ شہر کی جامع مسجد جو اس میں بیٹھ جائیں، جامعہ میں، جامعہ جہاں نماز جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر بیٹھیں۔ پھر بعض روایت میں کہ محلے کی مسجد میں بیٹھ جائے، اور اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا، عبادت آپ کر سکتے ہیں، اللہ سے باتیں کر لیکن اگر اعتکاف کا اگر یہ اصول ہے تو پھر یہ خواتین پہ اصول کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں خواتین کے لیے اصولی طور پر تو اعتکاف ہم نے تبدیلی کی ہے، یا اصولی طور پر اعتکاف جو ہے کچھ ایسی سنتیں ہیں جو خواتین پر ساکت ہے، اگر وہ شریک ہو جائیں تو ثواب مل جائے گا۔ جمعہ ہم پر فرض ہے لیکن خواتین کے لیے فرض نہیں ہے، ٹھیک جی۔ اس طرح مثلا نوافل جو ہیں وہ ہم پہ زیادہ تاکید ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، کہ ان کا گھر میں بیٹھنا، گھر میں تلاوت کرنا بھی ان کو وہی، جس سے پہلے آپ ابھی بیان فرما رہے تھے کہ خیر من الف شہر، کہ جب یہ کہا کہ ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں یہ وہ یا رسول اللہ، تو یہ کیا ہے؟ تو خدا نے ہمیں کیا دیا کہ ماہ رمضان میں ایک عمل کرو گے تو خیر من الف شہر ہو جائے گا۔ وہ دیکھتے رہ جائیں گے پہلے والے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کسی بھی صورت میں خواتین جو ہیں وہ مساجد میں اگر ایک پراپر انتظام ہو تو اعتکاف کر سکتی ہیں، کر سکتی، بالکل کر سکتی ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح کہ اگر باقاعدہ انتظام ہو تو نماز پڑھنے بھی خواتین مسجد جماعت میں آتی تھی۔ ایک معاشرتی جو پہلو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، مسجد میں جانا تو بہرحال پھر نہیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے پابندی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تمام صحابیات نماز پڑھا کرتی تھی، درس سنا کرتی تھی، حدیث قرآن سنا کرتی تھی۔ عید کی نماز کے حوالے سے وہی صورت ہے کہ عید کی نماز بھی خواتین گھر میں پڑھیں، اس کے لیے کیونکہ جنگل میں جانے کا حکم ہے، کوشش کرو کہ صحرا میں جا کے نماز عید پڑھو، لیکن اگر جائیں تو اللہ زہر ان میں حدیث بخاری شریف کی ہدیہ کروں آپ کو۔ وہ ایک خاتون تھی جس کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو وہ لفظ خاص اس نے استعمال کیا، تو آپ نے کہا تم باہر کھڑی رہنا، دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہونا۔ اب میں اس چیز کو تاکید سمجھتا ہوں کہ آپ نے جانا ہے مساجد میں تاکہ ایک سوشل پیراڈائم جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ تو پابندی ہے اس کے اوپر بلکہ اس کی تاکید ہے، سنت بھی ہے۔ اور پھر یہ جو مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی بتانا چاہتا ہوں، شرعی طور پر اگر ان پہ یہ ایام آتے ہیں نا تو نماز معاف ہوتی ہے، روزہ رکھنے، روزہ معاف ہوگا لیکن اس کی قضا کرنی ہے۔ باقی جو عبادات ہے نا وہ با وضو ہو کے، با طہارت ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں۔ صرف قرآن کریم جو ہے اس کو 7 سے زیادہ آیات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اسماء خدا ہے، اسماء معصومہ نے قرآن کریم کے متن اس کو مس نہیں کر سکتی، وگرنہ جتنا موقع وہ نماز کے وقت دیتی تھی اتنا موقع بیٹھ کے تسبیحات کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں کہ قرآن جو ہے اگر کوئی حافظہ ہے
تو وہ تو اپنے حفظ سے پڑھی ہے نا, اس نے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. نہیں, اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ہاتھ لگانا ایک الگ احکام ہے. آپ بغیر وضو کے بھی قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں, لیکن بغیر وضو کے متن قرآن کو چھو نہیں سکتے. متن قرآن سے مراد یعنی یہ جو قرآن کے آیات ہیں, جو الفاظ لکھا ہوا ہے, جو لکھا ہوا ہے, اس کو بدن کا کوئی حصہ بھی ٹچ نہیں کر سکتے, چوم بھی نہیں سکتے. ادب ہے, یہ حکم ہے. لا یمسل المطہر, خدا کا قرآن میں حکم سورہ واقعہ موجود ہے کہ بغیر طہارت کس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. گلو پہن کے سٹکس کے ساتھ, ہاں وہ کر سکتے ہیں. اگر لاپ پہن کر اسٹک کے ساتھ کر سکتے ہیں, بغیر ہاتھ لگائے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سائڈوں پہ ہاتھ لگانا مکروہ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ قرآن کریم, لیکن حالانکہ اس حالت میں پابندی کر دی گئی کہ 7 آیتوں سے زیادہ نہیں. آپ لیکن یہ کیسے, کیوں پابندی لگائی ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ قرآن کی عظمت ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اترا تو دل پہ نا, کتاب تو ہم نے بنائی. نہیں, تو پھر ہم نے کہا جو ہے وہ کتاب پہ کیوں لگا. دیکھیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا. جی اب ہمارے پاس تو قرآن جو ہے وہ کتابی صورت میں آیا, یا اس کو ایک مرتب کر کے دیا گیا. حافظوں کی صورت میں آیا ڈاکٹر صاحب. حافظ اس کے بعد بنے ہیں نا, کہ حافظوں کے ہاتھ میں کوئی چیز دی گئی ہے تو تب نا, یا ان کو سکھایا گیا ہے تو تب نا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم یہ جو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کے دو مفہوم سامنے رکھنا ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ 27 رجب المرجب جو روز بعثت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جس دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور سب سے پہلی وحی آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی. نزول قرآن کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا. وہ نزول قرآن کا سلسلہ جو مرحلہ وار ہے, کبھی کوئی سورت مکہ میں نازل ہوئی, کوئی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, کوئی میدان جنگ میں نازل ہوئی, کوئی زکوٰۃ کے لیے, کوئی خمس کے لیے, کوئی باقی احکام کے لیے. یہ مرحلہ وار نازل ہوتی رہی صورتیں, لیکن اس کی ترتیب آخر پہ آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی. اور اس میں سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت تھی, اس کو کہاں شامل ہو گیا. سورہ فاتحہ 5واں سورت کو شروع میں لے کے آ گئے, سورہ قلم دوسرا سورت 33ویں میں لے گئے. تو یہ ترتیب جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دلائی, اور اسی لیے اس کی ترتیب نزولی اور ترتیب تدوینی ترتیب نزولی کہہ سکتے ہیں. ہاں, یہ ترتیب نزولی ہے. جی اب اس ترتیب نزولی کو ترتیب تدوینی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ترتیب دلائی, کسی اور کو اختیار نہیں دیا. اس کو کمپائل کیا مرتب, پہلے کہاں کس سورت کو کس آیت کو کہاں آنا ہے. یہی وجہ کہ مکی پہلے آ گئی, مدنی بعد میں آ گئی, پھر مکی مدنی, یہ جو صورتوں کا تقدم تاخیر وغیرہ ساری مکی ایک طرف ہو جاتی, مدنی ایک طرف ہو جاتی. جی لہٰذا ایک تو یہ کر دیا, اور پھر اس کے قاری اور حافظ پیدا کیے. وہ قاری اور حافظ جو ہیں قیامت تک اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, خدا بھی حفاظت فرما رہا ہے. اور خدا کا جو وعدہ ہے کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون, وہ قرآن ہر کمی بیشی سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے میری جہالت کو معاف کر دینا ہے. آخری ہے 10 شبیں, ایسا ہی ہے نا, جو طاق ہیں وہ آخری 10 شبیں ہیں نا. جی 9 تو نہیں ہو سکتی, 10 ہوں گی. اب اگر 30 روزے ہیں تو میں 30 سے پیچھے کی طرف جاؤں گا 10 شبیں, تو طاق جو ہے وہ 21 آئے گی, 23 آئے گی, 25 آئے گی, 27 آئے گی, 29 آئے گی. اگر روزے 29 ہیں تو پھر ساری طاقیں بدل جائیں گی, کیونکہ میں نے 10 روزے جانے, پھر 19 تک جائے گا. نہیں, کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ 19 کے بارے میں بہر روایات موجود ہیں کہ 19 بھی طاق راتوں میں شامل ہے اور شب قدر میں شامل ہے, لیکن اعتکاف کی نیت جب آپ کر رہے ہیں وہ 29 کو جا کے پھر مکمل ہو جاتا ہے. مشروط ہے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کی عبادت 10 دن کی آپ کا نیت ہے تو وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن اعتکاف کم از کم 3 دن کی نیت کا ہے, 7 دن کی نیت کا ہے, 10 دن کی نیت کا ہے. ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایک دن کا نہیں ہو سکتا, کم از کم 3 دن, کم از 3 دن. اور پھر یہ صرف ماہ رمضان میں فضیلت اس کی زیادہ ہے, پورے سال کے کسی دن میں بھی آپ طاق راتیں کس طرح 29 اور 30 کی برابر رہیں گی؟ نہیں, 30 کو طاق نہیں کہیں گے نا. نہیں, اگر 30 روزے ہیں, دیکھو 30 روزے, اور کہا گیا کہ آخری عشرے میں, وہی طاق راتیں کیسے, آخری عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کیجئے. عشرے میں تلاش کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ 21 جو ہے وہ طاق ہے تو 22 نہیں ہے جی, 23 طاق ہے تو 24 نہیں ہے. تو اس کا مطلب ساری تو طاق نہیں ہے, بات تو وہی 5 راتوں کی آ جاتی ہے نا. تو 5 راتیں اس میں بن رہی ہیں 29 تک, لہٰذا وہ عدد تو پورا ہو رہا ہے. باقی رہ گیا معاملہ اعتکاف کے احکام الگ آ جاتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے 10 دن کا ارادہ کیا ہے تو پھر 10 دن پورے کیسے ہوں گے. حکم سے واپس آ جاتا ہے کیونکہ 10ویں رات آگے شروع ہو چکی ہے, لہٰذا آپ کا اعتکاف جب مکمل ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے قبول و مقبول فرمائے. وگرنہ 30واں دن جو ہے مکمل کرنا ہوگا. اگر کوئی 3 دن کی نیت سے بیٹھتا ہے تو 7 دن کی نیت سے بیٹھتا ہے. اگر چاند نظر ہی 30 کو آ رہا ہے تو وہ پھر 30 پورے کرے گا. ہاں, پھر تو پورے جائے گا, ورنہ 29 کو نظر آ گیا تو 29 کو اعتکاف اس کا مکمل ہو جائے گا. چاند اگر مغرب سے پہلے نظر آ جائے تو بھی
دیکھو مغرب سے پہلے نظر آ جائے، رات دن تو مکمل کرنا ہی کرنا ہے نا. جی. چاند کا طلوع ہونا ایک الگ موضوع ہے اور ان کو مکمل کرنا ایک الگ موضوع ہے. چاند نظر آ بھی جائے اگر پہلے اگر ہم مغرب یہ سے، ممکن تو ہم سمجھیں مغرب تک ارتکاف پورا ضرور کریں گے. چاند کے دیکھنے کے ساتھ آؤں گا اور آپ کے سامنے ایک حضرت امام ابو حنیفہ کی روایت جو ہے وہ سامنے رکھوں گا اور اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ طاق راتوں سے بہت سے لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ شاید ہم سے مختلف ہیں. واپس آئیے، عرض کرتا ہوں آپ سے. سارے بیٹھے نے کلندری دیوانے سارے بیٹھے نے نعرہ ہے گردالہ کے وہ کندے کرم یا علی علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی یا سارے بیٹھے نے نعرہ حیدر دالا کے وہ کندے نے کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا کچھ نہیں بگاڑ دے ان کا نکیر ساڈا کچھ نہیں بگاڑ دے صبح شام نعرے علی دے پہ لاندے نے صبح شام نعرے علی دے پہ لاندے نے نعرہ حیدر دالا کے حکم دے کرم کرو یا علی علی
انین طاقتاں مولا تیرے نام وچ انین طاقتاں تیرا نام لیا ولی بن جاندے نے تیرا نام لیا ولی بن جاندے نے نارا حیدر دا لگے ہو کندے نے کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی کرم کرو یا علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی 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 کرم کرو یا نارا قادر تے ہنارا حیدری اے ہو نارا قادری دے ہو نارا حیدری ہنارا قادر تے ہنارا حیدری اے ہو نارا قادری دے ہو نارا حیدری کنارے میدانی جب لکی نارا حیدری کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا علی علی کرم کرو یا کیا خوبصورت ہے تمام کی، واہ یار واہ، سبحان اللہ. وہ جذبات جو ہیں وہ سارے دل جو ہے اس کی کیفیتی وجہ سے. زبیر بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی کی ذرا آواز کھول دیجیے گا. زبیر بھائی شب قدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ کا جو ایک روایت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس کو سال بھر اس کو تلاش کرو، یہ سال کی کوئی بھی شب جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اس میں اگر آپ واسر بن اصغر کی روایت کو غور فرمائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ شب کو نازل ہوا اور وہ شب جو ہے وہ 24ویں تھی. اس پہ تیسری روایت ابو داؤد کے اندر موجود جو ہے وہ سعید خدری کی ہے، حضرت سعید خدری کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر 29 کا مہینہ ہو تو طاق راتیں مختلف ہوں گی، اگر 30 کا مہینہ ہو تو طاق راتیں مختلف ہوگی. تینوں روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ کیا ہم نے صرف 27 کو ہی عبادت کرنی ہے یا سارا سال عبادت کرنی ہے، یا صرف یہ 10 شبوں میں ہی عبادت اتنی ہو جائے گی کہ تمام امت کے اور انفراد کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. دیکھیں ایک شب قدر کی فضیلت کا معاملہ ہے اور ایک شب قدر کی فکسنگ اور تعجین کا معاملہ ہے. جہاں تک شب قدر کی غیر معمولی فضیلت کا تعلق ہے، آپ نے کئی دفعہ بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین کے جھرمٹ میں اترتے ہیں، ہر نیکوکار کو زمین پر آ کر کے سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. اللہ نے سورۃ القدر، پورے قرآن کی پوری ایک سورت اللہ رب العزت نے شب قدر کی فضیلت کے اندر اتار دی. اسی طرح سورہ دخان آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا. اس کی اہمیت ہے، غیر معمولی فضیلت ہے. صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو شب قدر کو کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے جھکا، عبادت کی، یہ اس کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا عمل ہے. ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے اور غیر معمولی فضیلت. آپ نے تعجین سے متعلق پوچھا تو یاد رکھیے کہ 23ویں کا بھی، 24ویں کا بھی، 29ویں کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن جو آج کی رات ہے اس کا خاص طور پر نام لے کر کے 27 یعنی 27ویں کا تذکرہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے. ان ساری حدیثوں کو جمع کر کے جو ہمیں آخر کے اندر خلاصہ اور لب لباب ملتا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا، فَاطْلُبُوهَا مِنَ الْفِلْوِتْرِ فی العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں. یہ جو وطر کا لفظ ہے، طاق رات، اس طاق رات کے اندر تم شب قدر کو طلب کرو اور تلاش کرو اور اس کی جستجو کرو. تو ایک تو اس کے اندر پوشیدگی، یہ خود ایک راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟
آپ کو معلوم ہے تاکہ ہم اس رات کی تلاش میں تمام راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ تو یہ طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے، ہر رات کو یہ سمجھ کر کے عبادت کر لے کہ شاید یہ شب قدر ہوگی۔ باقی آپ نے جس کی طرف تذکرہ فرمایا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم شب کی اور رات کے آخری پہر کی قدر جان لو تو تمہاری زندگی میں ہر شب قدر است، ہر رات شب قدر بن سکتی ہے۔ صرف اور صرف کرنا یہ ہے ان ناشیۃ من اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کا جاگنا دن کے وقت میں خواہشات نفسانیہ کو دبانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دن کے وقت گفتار اور گفتگو کے اندر تاثیر پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو اس در کا بھکاری بن جائے وہ قسمت کا سکندر بن جاتا ہے۔ ہم اپنے عمل سے ہر شب کو شب قدر بنا سکتے ہیں، اور یہ جو اس آخری عشرے کے اندر طاق راتیں ہیں یہ تو اور زیادہ غیر معمولی فضیلتوں والی، اہمیت والی ہے۔ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے، پچھلے گناہوں پر توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کیا جائے، فیوچر کی روحانیت اور نیکی کی پلاننگ اور منصوبہ بندی بھی کی جائے۔ یہ ہے شب قدر کا حقیقی فلسفہ اور پیغام۔ بڑی اچھی بات کی زبیر بھائی، آپ نے فرمایا کہ جو اگلے پچھلے سارے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جس کو بھی یہ شب قدر جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ یہ فرمائیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شب قدر جو ہے وہ گناہ گاروں کو ہی ملتی ہے، جس کے گناہ نہ ہوں کیا ان کو بھی مل سکتی ہے؟ سب کو ملتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی رحمت خداوندی بڑی عجیب ہے، اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر لیا کرتا ہے، جو غیر ہوا کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ کئی دفعہ نعمتیں دیا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت غیروں کو بھی اپنے طرف آنے اور مائل کرنے کے لیے یہ مواقع رکھتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، حدود سے تجاوز کیا۔ اس آیت میں نیکوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، اس آیت میں تو تذکرہ ہی سارے کا سارا گناہگاروں کا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، حد سے تجاوز کر لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ رمضان تو تمام لوگوں کی بخشش کا ذریعہ، ارے پھر جو گناہگار بچ گئے وہ شب قدر پا لیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، گڑ گڑا لیں، جبین نیاز کو خدا کے سامنے جھکا لیں، اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ رمضان اس طرح الوداع اور رخصت ہو کہ اللہ میری اور آپ کی بخشش کا فیصلہ اور اعلان کر چکا ہو، ورنہ وہ تیسری سیڑھی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تھا اس حدیث کو بھی ضرور یاد کیجئے اور ضرور بیان کیجئے۔ 3 سیڑھیوں پر، 3 ممبر کی سیڑھیوں پر تشریف لے گئے، قدم مبارک رکھا، پہلی پر فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین۔ جبرائیل امین دعا کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے، بھلا اس قبولیت دعا میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سید الملائکہ دعا کر رہے ہو، سید الانبیاء۔ زبیر بھائی آپ کا پیغام پہنچا، میں وقفے پہ جاؤں گا، وقفے میں واپس آؤں گا اور اپنے علم سے شب قدر کے بارے میں آپ اور میں اپنے علم میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مقدر کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر کے چلا جائے جس کا کہ اس کو بھی پتہ ہو کہ اس کا اجر و ثواب مجھے میرے بعد بھی زمانے میں ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے الحمدللہ ایک قرآن کو مرتب کیا ہے، قرآن تو اللہ کا ہے، آپ نے ترجمہ بھی کیا ہے اور حاشیوں میں اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ پہلے تو سب سے یہ بتائیے کہ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ یہ کریں؟ اتنے سارے قرآن کے تراجم اور تفاسیر پہلے موجود ہیں۔ اکثر سب سے پہلے تو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں نے اس آغوش میں پرورش پائی ہے کہ جو میری والدہ معلمہ قرآن بھی تھی، حافظہ قرآن بھی، ماشاءاللہ، تو گھر میں ہی قرآن کی آوازیں سنی اور پھر آگے بڑھے، پھر قرآن کریم کی تعلیم کی طرف آئے تو ظاہر تراجم بھی پڑھے، تفاسیر بھی پڑھی، پڑھائی بھی صحیح۔ جب میں آج سے 20 سال پہلے 1999 میں نظراتی کونسل کا ممبر بنا تو اس وقت میرے سامنے قرآن کریم کے ناشرین کی طرف سے ایک مسئلہ آیا، قرآن کریم کے جو اوراق پرنٹ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں یا وسیدہ اوراق ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اور بھی آرات تھیں علماء کی، لیکن میں نے ریسائکلنگ کا نظریہ اور قانون دیا جو آج نافذ ہو چکا ہے۔ ریسائکلنگ سے مراد کیا؟ یعنی یہ پرانے اوراق، وسیدہ اوراق سے جو مس پرنٹ ہو گئے قرآن کریم کو، ان کو اکٹھا کر کے ان کو دوبارہ خمیر کر کے ان کا کاغذ بنا لو، گتا
موقع بنا لو تاکہ ان کی اصل کی حالت تبدیل ہو جائے. جب حیات تبدیل ہو جاتی تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ اس میں جلایا جاتا تھا, دفن کیا جاتا تھا, دریا برد کیا جاتا تھا. جلانے کا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ اس میں تو توہین قرآن کے پہلو بھی نکلتی ہے اور لوگ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن وہ بھی ریسائکلنگ ہی ہے. نہیں, وہ ریسائکلنگ نہیں ہے. ریسائکلنگ یہ ہوتا ہے کہ مثلا قرآن کریم پوشیدہ اوراق ہیں, پرانے اوراق ہیں, یا مثلا نیا ہی مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ شکستہ ہو گیا ہے تو اس کو آپ پانی میں ڈال کر, کیونکہ پہلے پانی میں ڈالتے تھے سیاہی دھل جاتی تھی, موجودہ سیاہی دھلتی نہیں ہے. جی, پہلے دفن کر دیتے تھے, آج مردے دفن کرنے کی جگہ نہیں ملتی, تو لہٰذا ایک طریقہ جو اسلام میں ریسائکلنگ کا ہے. اب ریسائکلنگ ہو رہا ہے یہاں پر, اس کے نتیجے میں قرآن بورڈ بنا. قرآن بورڈ میں آ کر پھر قرآن کریم کے تراجم مختلف دیکھنا پڑے. بعض کی اردو بہت قدیم, بعض کے جملے بالکل عجیب قسم کے, اور کتنے تراجم جو بڑی شخصیات کے ترجمے تھے. اس میں جب آج ہم نے غور و فکر کیا تو آج کی زبان میں وہ کہیں توہین کا پہلو نکل رہا ہے, کہیں کچھ نکل رہا ہے تراجم میں. حالانکہ ان کی نیت ٹھیک تھی, لیکن حالات اور زبان جیسے جیسے بدلی معاملات, کچھ محاورے چھوٹے ہیں, کہیں جملہ, کہیں لفظی ترجمہ, اس قسم کی چیزیں جب فیل کی میں نے تو سوچا کہ نہیں کہ ایسا آسان اور عام فہم ترجمہ جس میں تسلسل بھی برقرار رہے, مفہوم بھی برقرار رہے, اور اصل مطالب جو وہ بھی. اس کا مطلب جتنے بھی تراجم اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے اندر فرق ہے, ایک ہی ترجمہ نہیں ہے, ایک نہیں ہے. اس میں ہے بعض متقدمین ہمارے تمام مکاتب فکر کے, یعنی اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, جو جنہوں نے مثلا کیا میں پاکستان سے پہلے قرآن لکھے وہ اردو پرانی یا اردو تھی, آئی سمجھ نہیں آتی. تراجم میں زیادہ فرق ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا فہم بھی, اور زبان, وقت کے تقاضے بھی, زبان کے تقاضے بھی. آج اردو زبان کہاں پہنچی ہوئی ہے, اس کے تقاضے کچھ اور ہے. ذرا ماضی میں چلے جاؤ تو اردو کی عربی ریچ لینگویج ہے, اردو میں وہ لفظ نہیں ہے, تو اس لیے ایک تو یہ. دوسری چیز یہ تھی کہ مثلا ترجمہ لکھتے وقت وہ بھی ایک فن ہے, فن تحریر ہے اگرچہ, کہ یعنی آیت کہاں کھڑی اور ترجمہ کہیں کھڑا ہے, آدمی مخلا جاتا تھا کہ میں کہاں مطابق ہو. اس میں ہم نے ایک تو یہ کیا کہ بالکل آیت کے نیچے پورا ترجمہ لے کر آئے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے میں اتنا ہی اسپیس. اچھا یہ فرمائیے کہ قرآن حکیم جتنے کہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کیا ان کے اندر کچھ غلطیاں ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کو, لاہور کو یہ اعزاز تو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ یہاں دنیا میں ایک بہت بڑا قرآن کریم کا ذخیرہ ہے جو پرنٹ ہوتا ہے. لیکن جو قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے ہیں, جن میں خطاطی کے حوالے سے بھی غلطیاں ہیں, جس میں زیر زبر سے, اور پھر کچھ جو مثالی نسخہ 1973 میں کیا گیا تھا. غلطی سے مراد ہے جو مس پرنٹ ہو جاتا ہے. 1973 میں جو قرآن کریم جو قانون بنا اور سب سے پہلا مثالی نسخہ رکھا گیا, اس سے لے کر آج تک جب اس کو قواعد و ضوابط اور جو ہمارے تمام علماء متفق علیہ قرآن کے ماہرین ہیں ان کے قواعد و ضوابط میں پرکھا گیا, تو اس میں بہت سے ایسے رسم الخط کے والے سے الفاظ بھی تھے جو غلط تھے, غلط لکھے گئے تھے. چل تو رہے تھے سارے, کہیں اعراب کی ساخت جو وہ غلط تھی. تو لہٰذا یہ قرآن بورڈ نے یہ کام کیا کہ ہم نے ایک تو قرآن کریم کے متن کو پوری دنیا کے ساتھ میچ کیا تاکہ ایک قسم کا نسخہ جائے جسے خط عثمانی کے عنوان سے تعبیر کیا گیا, رسم عثمانی سے, تاکہ وہ رہے. اس میں پھر بھی میں کو مشکلات آئیں, لیکن یہ ہوا ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں قرآن کریم رائج اور چھپ رہے تھے اس میں تقریباً 18 اغلاط ایسی تھیں جو نمایاں تھیں. 18 اس پہ پھر ہم نے ناشر قرآن سے محنت کی کہ یہ تو ٹھیک کرو نا جی, کیونکہ 2 طریقے موجود ہیں, اس طریقے کے مطابق جو رائج نہیں ہے آپ وہ چھاپ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر نئے طریقے سے دیکھیں تو اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کو ہم غلطی جو ہے اس سے درگزر کیا جا سکتا ہے. لیکن 18 غلط ایسی ہیں کہ جس سے درگزر ممکن نہیں ہے. لہٰذا تمام مکاتب فکر, کیونکہ میں بھی قرآن بورڈ کا فاؤنڈر ممبر ہوں, اس کو بیٹی کا ممبر بھی تھا, ہم نے وہ 18 الفاظ الگ کی اور ہر ایک کے ساتھ نے کہ ان کو ٹھیک کرو. اب جو قرآن چھاپ رہے ہیں الحمدللہ اس میں وہ سب ٹھیک کر کے چھاپے جا رہے ہیں. اس طرح وہ تراجم جس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جی, مثلا اللہ کا بعض جگہ ترجمہ ہے اللہ وہ شخص ہے, اب اللہ شخص تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ترجمہ, اب یہ ترجمہ کیا گیا, چھپے ہوئے ہیں قرآن, لیکن آج جب متوجہ شخص تو نہیں, خدا وہ ذات ہے یہ وہ, تو اس قسم کی چیزیں جب آئی اس کو ٹھیک کیا گیا. اس میں الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کو ایک تو اس طرح سے بیان کیا. دوسرا ترجمہ بڑا عام فام آسان, مجھے یہ گنجدہ الفاظ نہیں لایا, سخت الفاظ کا انتخاب نہیں کیا. اس میں یہ کہ ہر آدمی آسان, بچہ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکے, اور الحمدللہ اس کو پذیرائی بہت ملی. ابھی ماہ رمضان سے پہلے چھپ کے آیا ہے, اس کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ اس کی تفسیرات بھی ہے, باقی چیزیں. آپ پچھلے سال آپ نسخہ امام علی کرم اللہ لے کر آئے تھے, اس سال آپ قرآن لے کے آئے, اگلے سال کیا لے کر آنا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی. واہ جی واہ واہ واہ, انشاءاللہ تعالی, سبحان اللہ. دیکھیں جی وہ نسخہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہم نے اس متن قرآن کو اس سے بھی تطبیق دی ہے. حتیٰ کہ وہ نسخہ میں نے گورنر پنجاب ہمارے چودھری سرور صاحب تشریف لائے محرم الحرام میں, تو میں نے وہ نسخہ ان کو پیش کیا. وہ خود پریشان اور بار بار دیکھا کہنے کہ اس سے بڑا قیمتی ذخیرہ خزانہ کیا ہو سکتا ہے, اور یقیناً اور اس وقت تو الحمدللہ وہ موجود ہے. تو لہٰذا اس وقت قرآن کریم, پھر دوسری چیز جو مقدمہ بہت اہم ترین چیز ہوتی ہے, مقدمے میں چند وہ اشکالات جو دشمن کی طرف سے مسلمانوں کو توڑنے
سوالات ڈھونڈنے کے لگائے ڈالے گئے، گئے ان کے تھے، جوابات اس کا دینے۔ مختصر جواب دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ آیات اور صورتوں کی صورت میں نازل ہوا جی، اور اس کی ترتیب تدوینی کچھ اور ہے اور ترتیب نزولی کچھ اور ہے، یعنی کہ نازل کسی اور ترتیب میں ہوا، کلیکٹ کسی اور کلیکٹ ہو ترتیب میں گئی، تو اس ہوا، کے اوپر نمبر وہ بھی دے دیا کہ نزول ٹھیک کا ہے۔ نمبر یہ تھا، آج کا اور نمبر collection یہ کا ہے، نمبر اور یہ پھر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور جو یہ ساری کلیکشن جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست خود مبارک سے۔ فرمائی، دست اچھا، اب مبارک اس سے۔ کے بعد جو اہم مسئلہ ہمارے یہاں ایک جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تھا پاروں کے حوالے سے۔ جی۔ ایک دشمن نے پراپوگنڈا کر دیا جو قرآن کی اتنے پارے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم پاروں میں نازل نہیں ہوا، ٹھیک، قرآن تو ہم نے بغیر بنایا، ٹھیک ہے، بغیر نقطہ اور بغیر اعراب کے نازل ہوا۔ یہ مولانا علی علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابوالاسود دولوی سے کہا کہ اس نے اعراب لگائے، اور یہ بنی امیہ کے حجاج بن یوسف اور بنی عباسیوں کے مامون رشید کے دور میں علماء نے اس کے پارے تقسیم کر دیا، حروف بالکل ٹھیک تقسیم ہے، کر کے، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ ٹھیک ہے۔ 30 پارے زبیر بھائی پڑھنا بڑی چاہتا ہوں۔ خوبصورت بات کی ہے، اور دل جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے جبکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ہماری عمر کے اندر، ہماری زندگی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے استفادہ لیں گی۔ حضور اقدس، بات ہو رہی ہے شب قدر کی، آخر اللہ نے کہا کہ شب قدر کو تلاش کرو، اللہ نے اس کو مخفی کیا ہے، چھپا دیا، تو پھر اس کے اوپر 21، 23 یا 25 یا 27 لگانا یہ گمان ہوگا، خوش گمانی ہوگی، یا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں، تلاش کرنے کا جو حکم ہے تو تلاش کب کرو وہ بھی ساتھ میں حکم دیا ہے۔ تو میں نے جو حدیث کا لفظ پیش کیا تھا، فَطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مخفی رکھا، سوال یہ ہے کہ یہ مخفی کیوں ہوا؟ اس کے اندر دو اسباب، حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آ کر کے لوگوں کو شب قدر کی تعیین اور فکسنگ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ فلاں فکس ڈیٹ کو اور فلاں تاریخ کو یہ شب قدر ہوگی۔ جب باہر تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، فَتَلَاحَ فُلَانٌ بِفُلَان، ایک آدمی دوسرے سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی اس رحمت کو اٹھا لیا اور اس جھگڑے اور منازعات کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعیین کو ختم کر دیا۔ پھر فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جہاں ایک قابل غور نکتہ حقوق العباد کی غیر معمولی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ جب لسانیت ہو، جب جھگڑے ہوں، جب باہمی اختلافات ہوں، جب یکجہتی کو توڑا جا رہا ہو، جب مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ بکھیرا جا رہا ہو، جب مسلمانوں کے جمہور کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، تو خدا کی رحمتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ بخاری کے اندر کیا کمال بات کی ہے یار، کیا کمال بات کی ہے، واہ واہ واہ، ایک تو آپ نے دل کی بات اڑا لی، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق یہ شب قدر کا پہلا پیغام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے اور ایک غزوے کا موقع بخاری کے اندر موجود، تو کیا ہوا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کوئی بات کہہ دی اور اس بات کے نتیجے کے اندر ایک نے کہا یا للانصار، ایک نے کہا یا للمہاجر۔ اب حالانکہ کسی کے درمیان میں کوئی دل کے اندر کوئی بغض و عداوت نہیں، بعد میں معافی تلافی بھی، دونوں محبت، دونوں شیر و شکر، دونوں پیار، لیکن چونکہ ایک صورت اس طرح کی بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے کر جاؤ ان کے پاس۔ پھر گئے اور پھر فرمایا دعوہا فإنہا منتنا، یہ قبائل کے، یہ لسانیت کے، یہ قوموں کے جو نعرے ہوا کرتے ہیں یہ بدبودار ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا جو تو شب قدر کا آخری عشرہ رمضان کا جو پہلا پیغام ہے، خدارا متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، مٹھی بند ہوتی ہے تبھی مکہ بنتی ہے، تبھی جا کر کے وہ دشمن پر روب اور دبدبا قائم کرتی ہے۔ آج عجیب و غریب بات ہے، کرنسی ہونی چاہیے، آج ڈیفینسو پوزیشن ہونی چاہیے، آج ہمارے حکمران ایسے ہونے چاہیے۔ ارے بھائی، مسلمانوں کی جماعت کے شیرازے کو بکھیرنے اور مسلمانوں میں تفرقے پیدا کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ہر آدمی ملوث ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ٹائم ہے اور اس سے پہلے ان سے پوچھا جا رہا ہے، امیر المومنین مسجد نبوی پر مصری باغیوں نے قبضہ کر لیا، کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ کیوں؟ تاکہ مسلح پر جھگڑے نہ ہو، مسجد میں فساد نہ ہو، مسلمانوں میں انتشار نہ ہو۔ زبیر بھائی، آپ نے جو حدیث فرمائی کہ یہ جو بدبودار ہیں، جو نعرے ہیں، اس کے مجھے روایت بتا دیجئے گا کہاں سے لی، تاکہ یہ میں بہت سے حاکموں کو SMS کر سکوں کہ حضور اقدس یہ آپ بھی فرما لیجئے، پڑھ لیجئے۔
دعوها فإنها منتنا، چھوڑ دو ان کو کہ یہ بدبودار نعرے ہیں، قومیت کے نعرے، صوبائیت کے نعرے، رنگت کے نعرے، لسانیت کے نعرے، جو ہمارے ملک کے اندر بھی جگہ جگہ قوم پرستی کے نعرے، فلاں فلاں نعرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یاد رکھیں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، دعوها، چھوڑ دو ان کو، فإنها منتنا، کہ یہ بدبودار ہے. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، آپ حیران ہوں گے. حوالہ پوچھ رہا تھا، کس کتاب کا حوالہ ہے یہ؟ یہ صحیح ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، کئی کتب سیاہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے. میں وقفے جاؤں گا، واپس آؤں گا. آپ نے آج محفل جو ہے وہ کر لی، اب وہ کس طرح کے مجلس تو ہوگی، آپ تھوڑے سے مصائب جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. مجلس ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ یہ تفرقے جو ہیں یہ بدبودار ہے، یہ تمہارے نعرے بدبودار ہیں، پھر بھی ہم اسی کے نام پر جس نے کہا یہ بدبو پھیلا رہے ہیں. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی قرآن لکھا جاتا ہے یہ بہت بڑا ایک معجزہ ان اٹ سیلف ہوتا ہے، لیکن لکھنے کے دوران بھی بہت سے معجزات آ ہیں اور انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئندہ آنے والے وقت میں کروں گا. لیکن ہمارے علماء نے آج جو بہت خوبصورت بات بتائی، جو عبادات سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہیں جو کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کے ہیں. جو آپ کے اور لوگوں کے معاملات ہیں اس کے دیندار آپ پھر بھی دنیا میں رہیں گے. بسم اللہ. چار ہے قرآن اور حسین کی بس لفظ چار ہے، دو نقطہ سے ہے خالی، دو نقطہ دار